میں ہے کہ وہ اور پانی کے اندر کون سی ادویات شامل کر کے اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی شان ربانی کے ساتھ مماثلت کر کے مشابہت کر کے میدان پہ لاتے ہیں۔ خالصاً سائغا للشاربین، فرمایا وہ دودھ خالص ہوتا ہے اور پینے والے کے گلے میں بالکل آسانی کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے، اٹکتا نہیں گلے میں، کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی پینے والے کے گلے میں۔ اور ہر پینے والا شاربین، وہ تو یہ شراب پینے کو بولتے ہیں اور شارب پینے والے کو بولتے ہیں۔ شاربین ہر وہ پینے والے جو دودھ ہے، لسی بناؤ، کچی لسی بناؤ، پکی لسی بناؤ، وہ پینے والا پیتا چلا جا رہا ہے اور اس کے گلے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں۔ فرمایا اس کے اندر تمہاری نشانیاں موجود ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کروں جناب ڈاکٹر صاحب، ہجرت کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے میں ایک بندہ دیکھا جس کے بعد بکریاں تھیں، تو وہاں کے دودھ دویا اور اس دودھ میں پانی ملا کر کچی لسی جس کو بولتے ہیں امام الانبیاء کو پیش کی فرمائی تھی۔ بکری کے دودھ میں پانی ڈال کر وہ ہجرت کے سفر میں سید الانبیاء نبی مکرم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وہ دودھ پلایا۔ ارشاد ہوتا ہے یہ تو وہ چوپایوں میں جن میں اللہ نے دودھ کا نظام بنایا اور تمہارے لیے پینے کا سامان مہیا کیا۔ وَمِن ثمرات النخیل والعناب، پھل بہت زیادہ ہیں، تو عرب میں کھجوریں اور انگور کثرت کے ساتھ ہوتے تھے، کھجوریں اور انگور، تو ان کا ذکر کیا۔ ثمرات وہ پھل جو کھجوروں کے پھل ہیں، کیا مطلب ہے؟ کھجوروں کی قسمیں کتنی ہیں؟ بڑی بڑی شاندار کھجوریں ہیں، اور جہاں یہ قرآن نازل ہوا وہاں تو میدان بھرے ہوئے ہیں۔ خیبر کا علاقہ میں نے خود دیکھا ہے، اور خیبر کے قلعے کی چھت پر چڑھ کے دائیں بائیں دیکھو تو کھجوریں کھجوریں نظر آتی ہیں، وہ بڑے سائز کی کھجوریں، چشموں اور زمینیں، کھجوروں کی باغات اور چشموں والی زمینیں، خیبر کا علاقہ۔ زہران قسیم کا علاقہ، یہ مدینہ منورہ سے اس طرح کرو، سعودیہ سے جو ریاض ہے اس سائڈ پہ، مدینہ منورہ اس سائڈ سے، خیبر والے راستے میں جا کر وہ بہت بڑا علاقہ ہے جہاں بطیخ جس کو تربوز بولتے ہو، تربوز بھی بہت ہوتا ہے، کھجوروں کے بڑے بڑے باغات۔ ایک اتنا بڑا باغ ہے، اس میں لاکھوں کی تعداد میں کھجوریں لگی ہیں، سارا وقف کیا ہوا ہے، پانی انداز، وہاں گندم، کھیتیاں، سلسلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پھلوں کا جو رزق ہم دیتے ہیں کھجوروں گوروں کا، یہ کون بناتا ہے؟ تتخذون منہ سکرا، پھر اس میں نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو، نبیذ بناتے ہو، شراب بناتے ہو۔ اصل میں یہ خطاب ہو رہا ہے اس وقت شراب حرام نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا خصوصی نظام ہے کہ یک مشت سارا دین نافذ نہیں کیا۔ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، اگر کوئی معاذ اللہ یہ اس لہجے میں بات کر دے، او باجی صحابہ کرام بھی تو شراب پیا کرتے تھے نا، اس جملے پر غور کرو کتنا سنگین جملہ ہے۔ اصل یہ معاملہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ خیبر کے فتح ہونے تک سن 6 ہجری کے آخر تک شراب حرام ہی نہیں تھی، شراب جائز تھی، شراب پینا جائز تھا۔ اور یہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، آگے پیچھے نماز پڑھ لو۔ تو جب خیبر فتح ہوا، کب خیبر فتح ہوا ہے اور خیبر میں شامل ہونے والے کون تھے؟ یہ وہی صحابہ کرام تھے جو صلح حدیبیہ عمرہ کرنے کے لیے رسول پاک کے پاس گئے تھے، آپ کے ساتھ جو گئے تھے، اور حدیبیہ کے مقام پر ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور وہاں سے واپس آئے تھے اور صلح کی شرائط لکھی گئی تھی۔ آل کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا وہی لوگ میرے ساتھ خیبر کے فتوحات کے لیے، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے وہی لوگ میرے ساتھ جائیں گے، اور وہی لوگ آئے تھے۔ اور سن 6 ہجری کے اخیر میں جب واپس آئے تو سن 7 ہجری کا آغاز محرم کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ جب یہ فتح ہو گئی اور صحابہ بیان فرماتے ہیں خیمے لگے ہوئے ہیں اور گھریلو گدھا، کھوتا صاحب جو پھرتے ہیں آپ، گھریلو گدھا، اس کا گوشت بھی حلال تھا اور شراب پینی بھی حلال تھی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال اور دوسرے صحابہ کو حکم فرمایا اعلان کرو ان اللہ ورسولہ لا یحرمان الخمر، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حرام قرار دے رہے ہیں آج کے بعد شراب پینا بھی حرام ہے، گھریلو گدھوں کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہنڈیوں میں گوشت پک رہا تھا، ہنڈیوں سمیت ان کو پھیلا دیا گیا، اور جن صحابہ کرام نے یہ بات سنی خیموں میں بیٹھ کر شراب پی رہے تھے کیونکہ شراب حرام نہیں تھی۔ جب حرام کا اعلان آیا تو ان کا وہ پیالہ، ان کا وہ گلاس، وہ برتن منہ تک نہیں گیا، واپس آیا، ہمیشہ کے لیے فارغ ہو۔
جب فرض ہو گیا مطلب اعلان ہو گیا وہ فارغ ہے تو فارغ ہو گیا. فرمایا اس لیے فرمایا تم اس میں سکرن نشابر چیزیں بھی بناتے ہو انگوروں کھجوروں سے، وہ رزقن حسنا انگوروں کی کیا ہے جی کیا اس کو بولتے ہیں انگوروں کی جو چینی بناتے ہیں ہاں گلو کو، سبحان اللہ، گلو کو جو انگور کی چینی ہے کتنی مٹھاس ہے اس میں، تو وہ میں نے سٹوروں کے سٹور بھرے ہوئے ہیں انگوروں کے باغات ہیں، بنائے کس نے ہیں؟ یہ مٹھاس آئی کہاں سے؟ کھجوروں کے ہزاروں ٹن کھجوریں بک رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں گڑ اور شکر بنتا ہے اس طرح کھجوروں کو نرم کر کے اس کا نبیذ بنا کے اس کے اندر مٹھاس کے لیے، یعنی چاول اگر بنانے ہیں، روٹی اگر بنانی ہے، کچھ کھیر حلوہ بنانا ہے تو اس کا بنایا جاتا ہے. فرمایا کہ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس سارے نظام میں عقل والوں کے نصیحتیں موجود ہیں، باقی جتنے ہیں بیکار ہیں، بے سمجھ ہیں، بے عقل ہے، ان کو کچھ بھی نہیں. اچھا جی کھجور ہے، اچھا جی انار ہے، اچھا جی فلانی شے ہے. اللہ غور کرو یہ پیدا کس نے کی ہے، مہیا کس نے کی ہے، اس کی کوالٹی اور اس کی مقدار ٹنوں بروں میں کس نے بیان پیدا کی ہے، مہیا پر میں رب العالمین. آگے مسئلہ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وحی کرتا ہے تیرا رب، فرمان جاری کرتا ہے شہد کی مکھیوں کی طرف. کیا؟ ان جملوں پر پھر غور کر. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے تیرے روٹ بنائے، اپنے گھر پہاڑوں پہ بنا. پہاڑی علاقے کے شہد کی رنگت بھی الگ ہوتی ہے، ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے. اسی طرح وَمِنَ الشَّجَرِ، درختوں پہ اپنے گھر بنا، بڑے بڑے درختوں پہ چھتے لگتے ہیں، وہ چھوٹا انگور ہے، یہ بڑا چھوٹی مکھی ہے جی، بڑی مکھی ہے جی، فلانی مکھی ہے جی، یہ سارے وہ ریٹ لگے ہوئے بار آپ کو بتائیں. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، وہ جو چھپر بناتے ہو جس کو ہم شیڈ ٹائپ کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز کی رکاوٹ پیدا کرو اس کے اوپر کوئی چیز پہ بیلیں بنا دو، وہاں بھی یہ مکھیاں اپنا گھر بناتی ہیں، اللہ کے حکم سے بناتی ہیں. ارشاد ہو رہا ہے ثم کلی، پھر ارشاد پھر کھا من کل الثمرات، یہ رج کے آپ ہی کھاتی ہیں، سیر ہو کے کھاتی ہیں یہ مکھیاں بھی. ارشاد ہوتا ہے من کل الثمرات، تمام پھلوں سے سیر ہو کر مکھیوں کو کھانے کا فرمان جاری ہوا. تو پھر فرمایا فصلو کی سبل ربک ذللا، وہ تیرے روٹ جو تیرے رب نے تیرے لیے مقرر ان راستوں پہ چلنے، دوسرے راستوں پہ نہیں جانا. اس میں اشارہ ملتا ہے کہ شہد کی مکھی وحی کی تعلیم کے تابع چلے، اس کے منہ سے نکلنے والا اور اس کے جس کو ہم فضلہ کہہ سکتے ہیں اس کے وجود سے نکلنے والا، اللہ فرماتے ہیں شفاء للناس، ہم نے اس کو بنا دیا. تو جو وحی کی تعلیم کو چھوڑ کر دوسری راہوں پہ انسان چلیں گے تو ان کی زندگی کیا بنے گا؟ وہ ایک کیڑا ہے. اللہ کے حکم سے فرمایا فصلوں کی سبل ربی کی ذللا، مقرر کردہ رستے روٹ جو ہم نے تیرے لیے بنائے انہی راستوں پہ چلنا ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ مکھیاں اڑتی ہیں، وہ کتنے میلوں سفر کر کے، ارشاد ہوتا ہے ہم نے اتنی ذہانت دی ہے کہ وہ پھر پھرا کے چوس کے پھل تو انہی طرح پھر اپنے گھر میں شام کو واپس آ جائے. تو اس میں بنیادی اشارہ یہ ہے کہ جو اللہ نے رستے مقرر کر دی ہیں، اللہ نے وہی جو کر دی ہے تیرے لیے تعیین فرما دی، اس کو چھوڑنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں تو میں دو چیزیں دیکھ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی مقدس کتاب ہے، ایک میری سنت ہے. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. یا قرآن کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، یا حدیث مصطفیٰ کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. جب تک تم مستقیم راستے میں قائم رہنا چاہتے ہو، تمسکوا بکتاب اللہ و سنت رسول ہی، اللہ کی مقدس کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم بالکل ٹھیک رہو. ارشاد ہوتا ہے آگے نہیں بات، ارشاد ہوتا ہے یخرج من بطونها، پھر نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شراب مختلف الوانہ، ایسا مشروب جس کی مختلف رنگتیں ہوتی ہیں، انہیں بننے والا جو شہد ہے شہد کی مکھیوں میں، فیہ شفاء للناس، اور شہد کے اندر لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے. آج بھی میں نے حدیث پڑھی ہے، امام الانبیاء نبی مکرم کے پاس کیس آیا، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو، استطلق بطنی، استطلق بطن اخی، میرے بھائی کا پیٹ کیا ہے جس کو پوٹیاں کہتے ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اس کو شہد پلاؤ.
شہد پلایا، وہ حاضر خدمت کہنے لگا رسول اس میں وہ مرض تکلیف بڑھ گئی ہے، آپ نے فرمایا اور پلاؤ، پھر اور پلائی، تو وہ کہتا ہے جی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اس کی تکلیف زیادہ ہو گئی ہے۔ امام علیہ نے فرمایا صدق اللہ و رسولہ، اللہ بھی سچ کہتا ہے، اس کا رسول بھی سچ کہتا ہے، لیکن کذب بطن اخی کا، تیرے بھائی کا پیٹ ٹھیک نہیں، کہتا پلا، اللہ نے اسے شفا لینا، پلایا تو کہتا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایمان کہاں سے لائیں؟ ایمان یہی ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا سچ کہہ دیا، اس میں شفا ہے، لیکن شہد ہو جو اللہ نے بنوائی ہے، ڈار صاحب کی بنی ہوئی شہد یا کسی اور محکمے کی بنی وہ شہد نہیں ہوگی، وہ الگ ہے، جو اللہ نے مکھیوں سے بنوائی ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس نظام بیان میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ واللہ خلقکم، تب انسانوں کی بات آ گئی، فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا حضرت، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں فوت بھی کرے گا، تم نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت، سمجھ آ رہی؟ تو یہی فرمایا تمہیں اللہ نے پیدا کیا پھر فوت کرے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نکمی عمر، جس کو کہا جاتا ہے، میں سخت لفظ نہیں بول رہا، آمدن، وہ عمر کہ جس کو کوئی نہیں چاہ رہا، لمبی عمر ہو گئی، یہ بابا جی کتنے سال کے ہو گئے جی، یہ 103 سال کے ہو گئے، یہ کتنے جی 150 سال کے ہو گئے، یہ کتنے جی 250 سال کے ہو گئے۔ تو نوح علیہ السلام نے کتنی عمر پائی تھی؟ اللہ اکبر، 950 سال انہوں نے واز کیا ہے، اس سے پہلے نبوت ملی، پھر عذاب آیا، پھر ان کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے رکی، اور وہ اس کے بعد بھی 150-200 سال تک زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، عمر زیادہ دے، عمر تھوڑی دے، چند سال دے، جوانیوں میں لے جائے، بڑا ارذل عمر، نکمی عمر سے مراد ہے بوڑھا ہو گیا، نہ سنوائی ہے، نہ بیرائی ہے، نہ کام کر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ اپنے کام بذات خود کھانا چبا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا۔ تو رسول اکرم نے بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے جس عمر کے اندر اس قسم کی مشکلات ہیں، اللہ اسے ہمیں محفوظ و معمور رکھے۔ فرمایا لیکن اللہ کر دیتے، اللہ کی شان ہے، الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ کچھ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات سنو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لوگ آئے فتویٰ لینے کے لیے، فتویٰ لکھ دیا، بیٹھے ہوئے لوگ، اب وہ چپ کر بیٹھے ہوئے، لوگ بھی بیٹھے ہوئے، شیخ بھی بیٹھے ہوئے، تو آخر میں پتہ کیا بولتے ہیں؟ میرا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ کے ساتھ بہت بڑے شیخ، بڑے بڑے اساتذہ کے استاد فتویٰ لکھ لیا ہے، آخر میں سائن کرنے ہیں تو شاگردوں سے کہتے ہیں یار میرا نام کیا ہے؟ تو وہ حاضرین مجلس میں نام بتایا جاتا ہے، پھر شیخ اپنا نام لکھتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بات ہے، یہ جامعہ اسلامیہ کے قرب میں رہنے والے شخصیت ہے ماشاءاللہ بہت بڑی، تو وہاں ہمارے ساتھی ہیں عطاء اللہ ساجد صاحب، کلیت الحدیث کے متخرج یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی کے، تو وہ اتنے سادے اور اتنے نیک آدمی ہیں، بڑی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، حدیث کی ابن ماجہ کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے، منہاج المسلم کا ترجمہ کیا ہے، اور کتنی کتابوں کے ترجمے کیے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو آپ سمجھیں ان کو کوئی پکوڑے نہ بیچنے دے، اتنا سادہ آدمی۔ تو یہاں پر آگے چلے گئے، اپنے محلے اپنی گلی میں گئے تو وہاں ٹنٹ لگواتا، پہلے پتہ نہیں میرا گھر پانا کدھر ہے، پھر واپس آ گئے، تو ادھر ہی برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب نے پوچھا، فاروق راشد صاحب نے، شیخ گھر نہیں گئے؟ جی میں گھر گیا تھا، مجھے اپنا گھر ملا نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر بندے ساتھ کلے، انہوں نے ان کے ساتھ لوگ بھیجے، جا کے ان کو اپنے گھر چھوڑو، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سارا کچھ جاننے کے بعد ککھ نہ جانے، کچھ نہ پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرات یہ ساری باتیں جس معاشرت میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علیم قدیر، اللہ جاننے والا بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ایسے کام اللہ کر سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے 7 بہنوں کا بھائی
18 سال کی عمر میں رخصت ہو رہا ہے، چلا گیا ہے، اللہ نے لے لی ہے۔ بوڑھا باپ قبر پہ بیٹھا ہے اور جوان سال بیٹا اس کو دفن کر رہے ہیں، ساتھ کہتے ہیں بیٹا جانا تو میں نے تھا، مٹی تو میں نے آپ نے ڈال لی تھی میری قبر پر، لیکن مٹی میں آپ کی قبر پہ ڈال رہا ہوں۔ یہ میرے رب کے ایسے کارنامے ہیں جس پر سن کر دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے نشان بنائے ہیں۔ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو 10 سال دے، 18 سال دے، 90 سال دے، جوانیوں میں لے جائے، بڑھاپے میں لے۔ اب دنیا دعا کر رہی یا اللہ پورے ہو جائیں، یا اللہ یہ پورے ہو جائیں، دیکھو نہیں بہت ہو رہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں سارے نشان موجود ہیں۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یقیناً بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں بہت بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم آپ کو پلانے کا سامان مہیا کرتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، ان چوپایوں میں، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان سے، کیا لبناً خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے جو گلے سے اتر جانے والا، جس کو نگلنے نہ کہتے ہیں کہ نگل لیتے ہیں اپنے گلوں کے اندر۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور وہ کھجوروں کے پھلوں سے اور اس طرح انگوروں کے پھلوں سے، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، کہ تم نشاور چیزیں بھی بناتے ہو، وَرِزْقًا حَسَنًا، عمدہ رزق بھی اس سے مہیا کرتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس سارے نظام میں نشانی ہے عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور کیا کیا، حکم کیا، وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھیوں کی طرف، ان اتخذی من الجبال، کیا معنی ہے کہ تو بنا پہاڑوں میں اپنا گھر، اپنے گھر پہاڑوں میں بناؤ، ومن الشجر، اور درختوں میں بناؤ، ومما یعرشون، اور جو انہوں نے چھپر ٹائپ شیڈ بنایا اس پر، ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا ان تمام پھلوں میں سے، فصلوں کی سبل ربک ذللا، بس چل دو ان راہوں پر جو تیرے رب نے تیرے لیے ذللا نے مقرر کیے، روٹ بنائے ہیں، یخرج من بطونها، تو نکلتا ہے ان کے پیٹوں میں سے شراب مشروب، مختلف الوان، جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس سارے نظام میں نشانی ہے، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں فوت کرے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے وہ ہے جو لوٹا دیا جاتا ہے ایک نکبی عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ وہ کچھ نہ جانے سب کو جاننے کے بعد۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
واللہ خلقکم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير سبحان اللہ